फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना। الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ انتہائی قابل قدر بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ عربی کے لحاظ سے ربیع الثانی کہلاتا ہے۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ، اس کے اندر ویسے تو کوئی خاص عبادت اور کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، لیکن بر صغیر کے اندر کچھ حصوں میں، کچھ علاقوں میں کچھ لوگ اس مہینے کو تہوار، عید اور خوشی کی طرح مناتے ہیں۔ بزرگان دین، تقریباً 3 مہینے سے سلسلہ سیرت مصطفیٰ چل رہی ہے، اور آپ حضرات الحمدللہ بہت ہی محبتوں کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تقرب کا اور اپنی محبت کا ذریعہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ کو بنایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ جتنا وہ سیرت مصطفیٰ پر عمل کرتا جائے گا، اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے گا وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پیارا اور محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی پیارے کو، اسی محبوب کو فارسی میں پیر کہتے ہیں، عربی میں ولی کہتے ہیں۔ ولی اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا۔ پیران خدا، اللہ کا پیر، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا۔ اب جو بھی بندہ سیرت مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے۔ ہر بندہ اللہ کا محبوب ہے، اس لیے اسے ہم پیر کہتے ہیں۔ جی، لیکن کوئی بھی پیر اس قابل نہیں ہوتا کہ روح نکل جائے اور کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، آپ پیر ہیں، ولی ہیں، زندہ ہیں، عبادت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اگر مر جائے نہ خود کھاتے ہیں نہ پھر دوسرے کو کھلا سکتے ہیں۔ اب کتنا بھی بڑا پیر بن جائے، وہ مرنے کے بعد نہ خود کھا سکتا ہے نہ دوسرے کو کھلا سکتا ہے۔ وہ اللہ ہے، ساری کائنات کو کھلا رہا ہے، وہ پیروں کو بھی کھلا رہا ہے،
وہ نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، امیروں کو بھی کھلا رہا ہے، غریبوں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ عالموں کو کھلا رہا ہے، جاہلوں کو کھلا رہا ہے۔ یہ رزق کے دینے کی صفت اللہ کی ہے، اللہ کی۔ ولی اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا ہے، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، وہ ولی اللہ ہے، وہ پیر ہے۔ اس کی اپنی زندگی سے دوسروں پر کوئی بھی حکم لازم نہیں آتا۔ ہاں، اس کی زندگی سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو فائدہ یہ ہے کہ اسے دیکھے یہ پیر بنا کیسے، اس نے کون سا ایسا عمل کیا جس سے یہ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا۔ اس کے اس عمل کو اٹھائے اور اپنی زندگی میں منطبق کر لے تاکہ میں بھی اللہ کا پیارا اور اللہ کا دوست بن جاؤں۔ یہ ہے پیروں سے فائدہ اٹھانا، یہ ہے اللہ والوں سے فائدہ اٹھانا۔ معزز سامعین اعظام، ولی اللہ نے ہمارے زمانے کے اندر اور اب سے 850 سال تک کی تاریخ میں سب سے بڑا ولی، اللہ کا محبوب، فیض سبحانی، حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ معزز سامعین اعظام، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھائے اور ان کو دیکھے اور پرکھے اور پڑھے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اتارے اور کما حق اس پر عمل کرے تو ایک دن آپ بھی شیخ عبد القادر بن جائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد القادر ہے، باپ کا نام ابو صالح ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا سلسلہ نسب حضرت سید شہدائے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہے، اولاد میں سے۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا سلسلہ نسب 11ویں پشت میں جا کر ملتا ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے، حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما۔ دو سلسلوں سے، یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی یہ سید کہلاتے ہیں۔ ہے جی؟ ہاں، اسی لیے تھوڑی پیر بن گئے، سید کہتے ہی پیر کو ہیں، کہتے ہی بزرگ کو ہیں، لیکن بغیر عمل کے کوئی پیر نہیں بنتا۔ ان کی خدمتیں، ان کی قربانیاں دیکھو۔ آج یوں ہی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام روشن ہے اور ساری دنیا میں لیا جاتا ہے۔ عراق کے پاس گیلان ایک شہر ہے جسے جیلان بھی کہتے ہیں۔ اس شہر کے اندر سن 470 ہجری میں مطابق 17 مارچ 1048 عیسوی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے جیلان میں، عراق۔ ان کا نام میں نے بتلایا عبد القادر ہے اور جیلان کے رہنے والے ہیں، اس طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ابو محمد ہے، کنیت ابو محمد ہے، اور لقب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا رکھا گیا بقی معنی کہ ابو صالح کی اولاد ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی والدہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جی. ان کی والدہ زاہدہ عابدہ متقیہ تھی، وقت کی عالمہ تھی. ہاں، جب ماں اور باپ نیک ہوتے ہیں تب اولاد نیک پیدا ہوتی ہے. اور جس کے گھر میں صبح و شام گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں اس کے گھر میں پیر پیدا ہوں گے ہیں؟ جس کے گھر میں ناچنے گانے والیاں عام ہو رہی ہیں اس کے گھر میں پیر شیخ عبد القادر پیدا ہوگا؟ ہاں، ماں باپ کی نیکیاں اولاد کی زندگی میں اثر رکھتی ہیں. اور سب سے بڑی ماں باپ کی جو اولاد کے اندر اثر رکھتی ہے وہ ہے دعا. ماں باپ کی دعا وہ ہے، فرمایا کہ جس طرح نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں ہوتی ہے اس طرح والدین کی دعا اولاد کے حق میں ہوتی ہے. ہاں، وہ جو صبح و شام اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں نا، گالم گلوچ کرتی رہتی ہیں، ان پڑھ مائیں بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، بد دعاؤں کا ثمرہ ہے جو عالم نہیں تیار ہو رہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا. بغداد بھیجنے سے پہلے انہوں نے اپنے پاس جو چیز موجود تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دی تاکہ یہ وہاں جا کر اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے. کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں یتیم ہو چکے تھے. ابو صالح کا انتقال ہو گیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تعلیم کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اماں نے ساتھ میں ان کے پہنے ہوئے کپڑوں کے اندر کچھ دینار رکھ دیے، تقریباً 40 دینار. اچھا، دینار یہ آج والے نہیں، آج تو کاغذ ہے. دینار وہ اس زمانے میں چلتے تھے سونے کے، اسے دینار کہا جاتا ہے. آج کے زمانے میں اگر 40 دینار کو، اس وقت کے 40 دینار کو تولا جائے تو 12 تولے سے زیادہ بنتے ہیں. بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں میں اماں نے وہ 40 دینار سی دیے تاکہ گر نہ جائے، کھو نہ جائے، بچہ ہے. اور پہلے سفر تنہا نہیں ہوا کرتا تھا، دور دراز کا ہوا کرتا تھا، قافلے کے ساتھ چلا کرتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قافلے کے ساتھ چل رہے تھے تو راستے میں رہزنوں نے، ڈاکوؤں نے گھیرا ڈال لیا اور اس قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور سب سے جو ان کا مال تھا وہ لینا شروع کر دیا. جب سب سے مال لے لیا تو چلنے لگے. چلتے وقت نظر پڑی ایک بچہ ہے. کہا بھائی بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ میرے پاس 40 دینار. وہ ہنسنے لگے کہ بچہ اچھا مذاق کرتا ہے، 40 دینار ہے، 40 دینار. وہ چلا گیا. پھر دوسرے ڈاکو کی نظر پڑی. اس نے کہا بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ بچے نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے. وہ بھی ہنستا ہوا چلا گیا. جو ان کا سردار تھا وہ مال تقسیم کر رہا تھا. پوچھا کہ سب سے لے لیا؟ کہا کہ ہاں ایک بچہ مذاق کر رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے، مذاق کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے. کہا کہ بلاؤ اس کو. کہا کہ بچے بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عبد القادر ہے. تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہے. کہاں ہے؟ کہ میرے کپڑوں میں میری اماں نے سی دیے تھے تاکہ گرنے نہ پائے. تو کپڑے کو کی سلائی اتاری تو دیکھا کہ 40 دینار ہے. اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بچے اگر تو چاہتا تو ہم سے چھپا سکتا تھا. تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے کیوں بتایا؟ ہمیں کیا معلوم تھا کہ تیرے پاس مال ہے؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا. معزز سامعین نظام، ایمان کو پرکھو اپنے.
اور اپنی اولاد کے ایمان کو دیکھو اور سوچو میں اور آپ کے اندر، میرے اور آپ کے اندر کتنا ایمان ہے. ذرا سے پیسے کے لالچ میں آ کر ایمان کو گوا بیٹھتے ہیں، زمین کے ذرے سے ٹکڑے کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. میں نے اپنی ماں کے وعدے کو پورا کیا. وہ رہزن، وہ ڈاکو زر قطار رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس بچے کو اپنی ماں کا وعدہ یاد ہے، اور ہم نے عہد الست میں اس دنیا سے آنے سے پہلے عالم ارواح میں اپنے پروردگار عالم سے وعدہ کیا تھا، پروردگار عالم ہم تیری بات کو مانیں گے، ہم تجھے رب مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے بن جاؤ، سچے بن جاؤ، سچ بولنے لگو. محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ برباد کر دیتا ہے. وہ رہزن، وہ ڈاکو، اس نے فوراً توبہ کی. اس رہزن کی، اس ڈاکو کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آج تک ہم نے تجھے رہزنی میں، ڈاکہ مارنے میں اپنا سردار مانا ہے، اور آج بھی تو نے توبہ میں ہم سے پہل کر دی. تو نے رب پروردگار عالم کے سامنے توبہ کی ہے. ہم سب آج سے توبہ کرتے ہیں کہ یہ رہزنی کا کام چھوڑ دیں گے. اور وہ سارا لیا ہوا مال انہوں نے قافلے کو واپس کر دیا. ایک سچ بولنے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بچپن میں ان کی سچائی نے اس پورے قافلے کو مال و دولت واپس کرا دیا. یہی نہیں، رہزن نے وعدہ کیا، اس ڈاکو نے وعدہ کیا کہ میں نے آج تک زندگی میں جتنے لوگوں سے رہزن کی ہے، ڈاکہ لیا ہے، ان سب کا مال لوٹاؤں گا. کتنا بڑا عمل، کتنا بڑا فیض پہنچا ہے اس امت کو بچپن میں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد میں پہنچ جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے طالب علم کی زندگی جو ہوتی ہے یہ تنگ دستی کی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ لائف جو ہوتی ہے بڑی کریٹیکل ہوتی ہے. وہاں تو اور بھی زیادہ تھی، نہ باپ ہے، کمانے کے لیے کوئی چیز میں مہیا نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی زندگی کا خود واقعہ فرماتے ہیں کہ میں 3 روز سے بھوکا ہوں، اور بھوک کی شدت مجھ پر اتنی طاری ہو گئی کہ میں مسجد کے اندر جا کر لیٹ گیا. ادھر سے قافلے والوں کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کچھ کھانے کے لیے انتظام کر کے ایک صاحب کو دے دیا کہ میرے بچے کو دے دینا. اب وہ صحابی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی بھوک کی شدت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ مجھے بھوک کی شدت اتنی ہوئی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ میری آج موت آنے والی ہے، میری آج موت آنے والی ہے. تو میں دیکھتا کیا ہوں، اچانک ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور لذیذ خوشبودار کھانا کھا رہا ہے. میری نگاہ اس پر پڑی تو میں نے اپنی نگاہ کو واپس کر لیا، کیونکہ یہ اسلام کی طریقے کے خلاف ہے. جی کسی کے مال و دولت پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے. ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے احکام کو سنو، ان کی طرز زندگی کو سنو. لیکن اس شخص نے جو کھانا کھا رہا تھا اس کی نگاہ پڑی. اس نے کہا کہ بچے تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام عبد القادر ہے، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، باپ کا نام ابو صالح ہے. وہ رونے لگا، کہنے لگا بچے تیری والدہ نے مجھے یہ کھانے کا سامان دیا تھا، لیکن میں اتنے روز سے آیا ہوا ہوں کہ کچھ دن پہلے بھی مجھ سے بھی جو میں اپنے لیے لایا تھا وہ کھانے کی چیز، وہ توشہ ختم ہو گیا، اور 3 دن سے میں بھوکا ہوں. اور 3 دن سے جب بھوکا، اب اتنی بھوک مجھے لگی ہے کہ موت مجھے
آپ پکڑے گی تو میں نے سوچا کہ زندگی بچانے کے لیے اس میں سے کھا لوں. کون؟ وہ جو کھانا لے کر آیا تھا. اب میں یہ نہیں جانتا کہ میں تیرا میزبان ہوں کہ تو میرا میزبان ہے، میں تیرا مہمان ہوں کہ تو میرا مہمان ہے. بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ توشہ لیا اور دونوں کو تقسیم کیا، یعنی آپس میں کھایا. بترانا مقصود یہ تھا کہ کتنی تنگ دستی کی زندگی گزاری ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تصوف میں حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے علم فقہ کے اندر سب سے بڑے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، علم تصوف میں تصوف کہتے کس کو ہیں؟ تصوف وہ عمل اور وہ علم ہے جس سے دل کی صفائی کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو کتاب دی اور فرمایا کہ نبی جو ہوتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، نبی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو کتاب دیتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اس کے ساتھ دانائی کی باتیں بتاتا ہے، اور تیسرا جو عمل ہوتا ہے نبی کا وہ ہوتا ہے دلوں کی صفائی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، محبوب بار بار نصیحت کرو، بار بار نصیحت کرو، ان کے دل کی صفائی کرو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون مزکی ہے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنے آپ کو زیادہ پرہیزگار، زیادہ صوفی اور متقی نہ بن کے دکھاؤ، اللہ جانتا ہے کون کتنا بڑا متقی ہے. علم تصوف کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام تھا کہ یہ سمجھے کہ علم تصوف کے اندر امام اعظم کا لقب ان کو مل سکتا. اتنا انہوں نے اپنی دل پر محنت کیا، اتنا محنت کیا کہ شیطان بھی عاجز آ گیا، شیطان بھی عاجز آ گیا. فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نماز میں مشغول تو آواز آئی، اے بندے عبد القادر جیلانی. اب یہ آواز سننی تھی تو فرمایا کہ ایسی آواز یہ کوئی کہتے ہیں میرے بندے، یہ تو اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا میرے بندے. بندے تو ہم خدا کے ہیں. تو شیطان یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں خدا بول رہا ہوں. کیا بتانا چاہتا ہے؟ میں خدا بول رہا ہوں. عبد القادر جیلانی، ہم تمہاری عبادتوں سے خوش ہو گئے، ہم تمہاری نمازوں سے خوش ہو گئے، اور ہم نے تمہارے اوپر خوشی میں یہ نمازیں معاف کر دی. علم تصوف دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس بات کو سمجھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ عبادتوں سے خوش ہو گئے، یہ تو اچھی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ عبادتوں سے خوش ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ تم سے نمازیں معاف کر دی، فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے ساری عبادتیں، سارے تقوی طہارت محبوب کبریا کی ذات ہے، ان کی یہ ساری چیزیں قبول ہے، ساری نیک اعمال قبول ہونے کے باوجود سید محمد کبریا جناب محمد رسول اللہ سے نماز معاف نہیں ہوئی، تو مجھ سے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اے شخص تو شیطان ہے، دفع ہو جا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم تصوف سمجھے. اس نے پھر حملہ دوسرا کیا دوسرے طریقے سے. اس نے کہا عبد القادر جیلانی، تم نے شیطان کو پہچان لیا، واقعی میں یہ مردود ہے، واقعی میں یہ مردود ہے. تم نے یہ پہچانا اپنے علم کی بنیاد پر. شیطان کیا ڈالنا چاہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے عالم تھے. علم کی بات میں گزشتہ آئندہ جمعوں میں کروں گا، تصوف کی بات سمجھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم تصوف یہ تھا کہ وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ تو نے شیطان کو پہچان لیا، واقعتاً یہ مردود ہے اور تو نے پہچانا ہے. عبد القادر اپنے علم کی بنیاد پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکاوت اور تصوف یہ کہتا ہے کہ میں نے پہچانا ہے اللہ کے حکم سے. اللہ نہ چاہتا تو میرے دل کے اندر اس کی
اپنی خشیت اور شیطان کی معرفت نہ ڈالتا، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے مجھے پتہ لگا کہ یہ شیطان ہے، تو اس لیے یہ مجھے بتانا یہ چاہتا ہے کہ تو نے اپنے علم سے شیطان کو پہچانا ہے، اللہ کی قدرت سے نہیں پہچانا، تو اس سے تیرے علم کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، اور جس علم کے اندر، جس دولت کے اندر، جس ثروت کے اندر، جس نعمت کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، وہ تکبر اس کی نعمتوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی۔ معزز سامعین اعظام، یہ دو باتیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی اتنی اہم ہیں کہ ہر مسلمان کو اور ان کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو 100% عمل میں لائے۔ پہلی بات، زبان کا سچا ہو، زبان کا سچا ہو۔ دوسری بات، اللہ کے سوا کسی سے کوئی مدد نہ لے، اللہ کے سوا کبھی کسی سے کوئی مدد نہ لے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے، فرمایا اپنے آقا سے خوشنودی سے محروم ہونے والے کی پہچان۔ دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں اس کے نام پر جو اپنی زبان سے کہہ کیا رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ شخص اپنے آقا کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے۔ کون؟ کہ جو جس چیز کا آقا نے حکم دیا اس کو چھوڑ کر اس چیز میں مشغول ہو جاتا ہے جس کا اس نے حکم نہیں دیا ہے، یعنی آقا کی بات کو چھوڑ کر دوسری بات میں لگ جاتا ہے۔ یہ سمجھو یہ انسان سب سے بڑا اپنے رب کی خوشنودی اور رضا سے محروم ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خالق وہ ہے، داتا وہ ہے، مالک وہ ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کا ماننے والا کہتا ہے داتا عبد القادر جیلانی ہے، بیٹا عبد القادر جیلانی ہے، فیض سبحانی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے کہ نہیں، دینے والی ذات اس کی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننے والا کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی دینے والا ہے۔ تو بتائیے یہ شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رضا سے بھی محروم ہے اور خدا کی رضا سے بھی محروم ہے۔ جی اس کی مثال بہت بڑی واضح طور پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم رحمت اللہ علیہ یا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ کچھ نے خدا کا بیٹا بنا لیا، کچھ نے کہا کہ یہی ایک خدا ہے، یہی ایک خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی سب لوگ موجود ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان سے یہ کہا تھا اتخذونی، مجھے تم خدا مان لو؟ عیسیٰ یہ تمہارے ماننے والے کھڑے ہیں، بتاؤ تم نے کہا تھا مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے میرے خداوند عالم، میرے پروردگار عالم، میں نے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ میں نے کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انت الرقیب علیہ، میں جب تک زمین پر تھا خدا تو مجھے دیکھ رہا تھا میں کس بات کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ وانت فیہم، جب تک میں ان لوگوں کے بیچ میں تھا میں تیری توحید کی تبلیغ کر رہا تھا، اور جب میں اس دنیا سے چلا گیا پھر تو اس کا مالک ہے۔ ان تعذبہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تیری ذات بڑی رحمان ہے۔
عیسیٰ ابن مریم بھی جو اللہ کا نبی ہے وہ بھی ان لوگوں سے برات کر دے گا، ہاتھ اٹھا دے گا کہ میں ان کو نہیں جانتا، میں نے ان کو نہیں کہا۔ تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے سفارش کریں گے کہ میں نے کہا تھا میری پوجا کرنا؟ کیسے کہیں گے کہ میری بات کو ایسے ماننا؟ کہ کیسے کہیں گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے کہا تھا میری خبر پہ چادر چڑھانا؟ اور لوگوں سنو ذرا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار عراق میں ہے، اور عراق کے برابر میں انڈونیشیا، ملیشیا، بغداد اور جتنے بھی ملک ہیں، عرب کے ملک ہیں یا عرب کے علاوہ کے ملک میں، ایک بھی اسلامی ملک میں مجھے دکھلا دو 11ویں تاریخ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کہیں دیگ اتاری جا رہی ہو، یا پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کوئی محفل منعقد کی گئی ہو، سوائے اس بر صغیر کے، سوائے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ، برما اور بنگلہ دیش کے، یہ 5 ایسے ملک ہیں جو اس کو منا رہے ہیں۔ یعنی جس کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، جسم ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر یہاں پڑا ہوا ہے، وہ بھی یہ محفلیں نہیں کر رہے، یہ ہزاروں میل دوری پر یہ کر رہا ہے محفل۔ کہاں ہے؟ کہاں سو گئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں اپنے خدا سے ملاتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 561 ہجری میں بغداد میں ہوئی ہے، اور ان کا مزار شریف بھی وہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت